آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں. یہ آپ اگر تھوڑا سا اگر آپ نے علم حاصل کیا ہوگا نا تو آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے. اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا مفتی منیب الرحمان صاحب کی تو شان ہی بہت اعلیٰ ہے نا. ایک عام آدمی بھی اس کو پکڑ سکتا ہے کہ اس نے یہ 2 نمبری کیسی کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ سنیوں کا عقیدہ بلکہ انہوں نے اپنے بابوں کو نبیوں سے بڑھا دیا ہے. ایک حدیث بیان کر کے اس سے یہ رزلٹ نکال رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بابوں کو نبیوں سے بڑھا دیا ہے. اب آپ نے مناظرہ کرنا ہے, میں نے اس سے مناظرہ کرنا ہے, ہر سنی نے مناظرہ کرنا ہے. بھائی دلیل لے آؤ کہ ہم نے کب اللہ کے ولیوں کو نبیوں سے بڑھا دیا ہے. وہ جو دلیل دے گا اس دلیل پر ہم اس سے بات کریں گے. چلیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور عیسیٰ ابن مریم کہیں گے آج ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں, تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ. سرکار جہاں انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ نفسی نفسی کر رہے ہیں, ادھر تو بابے کتنے آ گئے. اس کا مطلب ہے یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بھی بڑا سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ کے بابوں کے ماننے والوں کے لیے, چلو بابوں کو ہم کچھ نہیں کہتے, اس نے زن رکھ لیتے ہیں, ماننے والوں کے لیے ان بابوں کی بزرگی فارغ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ انہیں نبیوں سے بڑھا رہے ہیں. یہ حدیث بیان کر رہا ہے 65 بخاری میں, جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حشر کا دن ہوگا, عوام پریشان ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, کہیں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ آسانی فرمائے اور یہ حساب و کتاب شروع ہو. تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری, کسی اور کی طرف جاؤ. تم نوح کی طرف جاؤ, نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے تم ابراہیم کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے تم موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم محمد عربی کی طرف جاؤ گے. اور سارے نبی نفسی نفسی بھی کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نفسی نفسی کریں گے کہ ہاں مجھے آج اپنی ہے. اب کہتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے تو ان کے بابے تو شے نہیں. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بابے ہمارے بزرگ شفاعت کریں گے, تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے بابوں کو نبیوں سے بڑھا دیا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب یہی کہنا چاہ رہا ہے نا, یہی کہنا چاہ رہا ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں, حدیثوں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھوٹا بچہ اپنے والدین کو پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. چھوٹا بچہ. اب مجھے بتائیں کہ اگر اللہ کا ولی جو ہے وہ شفاعت کرے تو ہم نے کیا کر دیا, ہم نے ان کو نبیوں سے بڑھا دیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنے والد کو جنت میں لے جائے گا. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے 2635 اور مشکات میں حدیث ہے 1752. تو اب اس ڈاکٹرائن کے مطابق نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کو نبی سے بڑھا دیا. یہی ثابت ہوا. اب گستاخ بنا کے نہیں بنا. اب آئیے مزید میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ میں حدیث ہے 4323, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ایک امتی کی شفاعت کے سبب قبیلہ مضر سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ایک میرا امتی اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ قبیلہ مضر کے لوگوں سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گا. تو ایک آدمی شفاعت کر رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہیں. تو کیا نبی علیہ السلام نے اس ایک آدمی کو نبی سے بڑھا دیا؟ دوسری بات. تیسری بات, ابن ماجہ میں حدیث 4316, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قبیلہ بنو تمیم کی تعداد سے زیادہ میرا ایک امتی لوگوں کی شفاعت کرے گا. قبیلہ بنی تمیم کے جتنے بھی لوگ ہیں اس سے زیادہ میرا ایک امتی جو ہے لوگوں کی کیا کرے گا, شفاعت کرے گا. 3 باتیں آ گئی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں چوتھی بات, آپ یاد رکھیے گا. نسائی میں حدیث ہے 5013, آپ علیہ السلام فرماتے تم دنیا میں اپنے حق کی خاطر اتنا نہیں جھگڑتے جتنا جھگڑا مومن رب تبارک و تعالیٰ سے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں کریں گے جو آگ میں داخل کیے جائیں گے, یعنی قیامت کے دن. وہ مومن کہیں گے اے ہمارے رب, یہ ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں, ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, حج کرتے تھے, تو نے ان کو آگ میں کیوں ڈالا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے مومن جو نمازی ہوں گے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جن کو پہچانتے ہو ان کو نکال کے باہر لے آؤ، وہ ان کو نکال کے باہر لے آئیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جن کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے ان کو بھی نکال کے لے آؤ۔ پھر اللہ فرمائے گا جن کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ایمان ہے ان کو بھی نکال کے لے آؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے ان کو بھی نکال کے لے آؤ۔ 4 باتیں ہو گئیں۔ ایک عام مومن جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک عام مومن شفاعت کر رہا ہے۔ اب اس میں آپ بابا بھی لے لیں، بزرگ بھی لے لیں، تو کیا نبی نے بڑھا دیا آپ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام سے اس عام مسلمان کو بڑھا دیا؟ آگے دیکھیے 5ویں دلیل دے کے پھر میں آپ کو اس کا رزلٹ نکالتا ہوں کہ اس نے نبی علیہ السلام پر گستاخی لگا دی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن سفارش کرے گا، مسلم میں حدیث ہے 1874۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ اور قرآن بندی کی سفارش کریں گے، مشکات المصابیح میں حدیث ہے 1963۔ 5 میں نے آپ کو بتایا، اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ اس کی ڈاکٹرائن کے مطابق تو نبی نے بچے کو بھی عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھا دیا، نبی علیہ السلام نے ایک عام مسلمان کو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھا دیا، نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھی جو قبیلہ مضر سے اور قبیلہ بنو تمیم سے، اور حدیث میں ہے کہ ایک شہید 70 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، تو شہید کو نبی علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھا دیا؟ نہیں میرے بھائی، یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ گستاخی کر رہا ہے، اس کے دل میں ہے گستاخی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ بھی حق ہے، 65 بخاری میں۔ اس کی تقسیم اس طرح ہے کہ یہ اس وقت کا عالم ہوگا، نفسی کا عالم اس وقت ہوگا، یعنی شفاعت کبریٰ کا بھی وہ ٹائم شروع نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا تو ساری دنیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شان دکھائے گا۔ آخر میں ساری دنیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک، اے محبوب سر اٹھائیے، سل تو تا، آپ سر اٹھائیے، سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، شفا تو شفا، آپ جس کی سفارش کریں گے اس کی سفارت قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد نبی بھی سفارش کریں گے، ولی بھی، عام مسلمان بھی، شہید بھی، قرآن بھی، اور ایک امتی جو قبیلہ بنی تمیم سے زیادہ مسلمانوں کی سفارش کرے گا۔ یہ اس کی تقسیم کہ جو نفسی کریں گے وہ بھی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو لے کے آپ اولیاء کرام کی گستاخی کرنا اور یہ رزلٹ نکالنا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی ولی سفارش کریں گے، انہوں نے نبیوں سے بڑھا دیا، تو کتنا بڑا الزام ہے بھائی۔ اگر یہاں تک آپ اتنی حدیث سنا کے آپ یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ انہوں نے اولیاء کو بڑھا دیا، وہ تو ہم نے نہیں بڑھایا، وہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ اللہ کے ولی، نمازی، روزے دار، حج ادا کرنے والے وہ لوگوں کی سفارش کریں گے، تو ہم تو نبی علیہ السلام کا فرمان سناتے ہیں۔ تو آپ دین آدھا سکھا کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ولیوں کو، بابوں کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں، نبی تو نفسی کریں گے، یہ کہتے ہیں کہ بابے جو ہے وہ سفارش کریں گے تو معلوم ہو گیا کہ جناب ان کے بابے نبیوں سے بڑھ گئے۔ کتنا بڑا الزام ہے، کس پر الزام ہے؟ نبی علیہ السلام پر الزام ہے۔ میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ مسلم میں حدیث ہے کہ چھوٹے بچے اپنے والدین کے کپڑے پکڑ کے، پلو پکڑ کے جنت میں ان کو لے کے جائیں گے۔ یہ وہ دھوکہ، یہ وہ 2 نمبری ہے جو عوام کو پتہ نہیں چل رہی، جو نوجوانوں کو پتہ نہیں چل رہی۔ اگر یہ حدیث آپ نے جو اس نے بیان کی ہے، اگر آپ نے تھوڑا سا بھی علم حاصل کیا ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے یہ۔